کردار اور دلیل کی بنیاد پہ عوام ہمیں ووٹ دے گی، اور اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ ہم دلیل پہ ووٹ لیں گے، ہم انہیں کہیں گے دلیل دو کہ آپ کا صاحبزادہ بلاول ہمارے ان نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ دلیل دو کہ ہم لوگ پہلے انگریزوں کے وفادار، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کو ووٹ دے، تم دلیل دو کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کہیں گے کہ دلیل دو کہ جو لانگ مارچ سندھ سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف فروری میں آ رہا ہے وہ تھر پار کر کیوں نہیں جا رہا، وہاں کی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا، وہاں کی مفلسی دور کیوں نہیں کر رہا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا۔ دلیل دو۔ ہم ان نوجوانوں کو سپورٹ نہیں کرتے جو بائک پہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم تمہارے پراڈو والوں کو سپورٹ کریں گے۔ تم دلیل دو کہ جناب آپ کے میاں صاحب کو لیڈر مان لیا، ہمارے وزیر اعظم تھے، یار کس بیس پہ آپ کے پوری پولیٹیکل پارٹیز میں اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ مر گئے کہ آپ بچوں کو اٹھا کے لیڈر بنا رہے ہیں؟ کس بیس پہ؟ سیلف میڈ لوگ، احسن اقبال جیسے زیرک لوگ، دوسری طرف قمر زمان کائرہ جیسے زیرک لوگ، مطلب خورشید شاہ جن کی ایکسپیرینس ان بچوں سے زیادہ ہے، ان کو کیوں جدی پشتی غلامی پہ لگایا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے غلامی کو ایکسپٹ کیا۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے غلامی کو انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا اپنے اندر۔ یہ واحد 75 سالوں میں ایک خاموش انقلاب اٹھا کہ جس نے کہا کہ اب یہ وڈیرا شاہی کی غلامی نہیں چلے گی، اب یہ جاگیردارانہ نظام کی غلامی نہیں چلے گی۔ اب نوابوں میں شاید بہت اچھے بھی ہوں بیچ میں، لیکن اب جدی پشتی غلامی ان کے حقے پیو دادے بھرا کرتے تھے، ہم نہیں بھرا کریں گے بھائی جان۔ اب ہم نے آزاد حیثیت میں پاکستان کا دفاع کرنا ہے، ہم نے اس کی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا ہے۔ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کے، کسی کے کہنے پہ ایک ملک سے قرض لو پھر اس کو واپس کرو سود کے ساتھ، اور اس کے لیے کسی اور سے قرض لو پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرض لو پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کب تک یہ غلامی ہوگی؟ ہم نے لا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس شخص کی ملکیت 10 کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کے اثاثہ جات جس کے پاس ہیں اس کا 10% ریاست کا ہوگا، اور اس طریقے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ غریب پہ بھی نہیں پڑے گا، اور آٹومیٹکلی پاکستان اپنے قرضوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ورلڈ وار کے بعد جرمنی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا تھا، کھانے کو نہیں تھا اتنا کچھ وہاں پر، لوگوں نے کہا کہ اب کئی سالوں تک ہم سونا نہیں پہنیں گے۔ لوگوں نے کہا، یہ قانون بن گیا کہ 1/4 of the entire property belongs to state۔ آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ ریاست کا ہے، آپ کا 4 جوڑے کپڑوں کے پہنتے ہیں تو ایک جوڑا ریاست کا ہے۔ جرمنی آج دنیا میں کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسے بھی چوری کیے، ہم لوگوں نے خیرات کے پیسے بھی چوری کیے، ہم لوگوں نے جو میرا لیک ٹاور میں جا کے رہا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایک سابق وزیر، اس کے 4 ٹاورز ہیں جس میں وہ 40 کروڑ سے زائد ایک رات کا کماتے ہیں، وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ یہ بات، یہ نعرے لگانے والے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم کیوں اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ یہاں نوجوانوں میں سے 80% وہ بیٹھے ہیں جنہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی خان صاحب میں، لیکن اب مایوس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں، میرے پاس روتا ہوا آتا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، یار 12 سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں، 12 سال ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، ہم لوگ خان ملک چودھری کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک جدوجہد کرتے ہیں فار دا سیک آف پاکستان کہ یار ہم نے اس ملک کو کچھ مقام پہ پہنچانا، لیکن 12 سال 14 سال کے بعد ایک کسی اور پارٹی سے لے پالک لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں ابھی اسی کی حمایت کرنی پڑتی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ طبقاتی نظام چلے گا؟ یونیورسٹیز میں یونیفارم کلچر لائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہر بچے پہ ایک ہی یونیفارم لازم ہوگی، تاکہ یہ ڈسٹریبیوشن نہ ہو کہ یہ اس کی جیکٹ مہنگی ہے، یہ امیر کا پتر ہے، یہ لوگ اس کیٹیگری کی یہاں بیٹھیں گے، اس کیٹیگری کی یہاں۔ نو، اس کے بعد ملک سے غداریاں ختم کرنی ہے، ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، ملک سے بدعنوانی ختم کرنی ہے، تو کس بنیاد پہ؟ کوئی آفیسر جب